السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے ذاتی طور پر کتاب پیش کر کے اور یہ محسوس کر کے کہ جو کتاب میں سے گفتگو پیش کی جا رہی ہے اس کو سننے والے سنجیدہ اور طبیعت میں ٹھہراؤ رکھنے والے ناظرین اور سامعین موجود ہیں، دلی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ علم بہرحال روز اول سے لکھنے، پڑھنے اور لکھے اور پڑھے ہوئے لفظ کو سنجیدگی سے سننے کے ساتھ مشروط رہا ہے۔ اس سے اوپر بھی ایک سطح ہوتی ہے جہاں آپ کی دماغی اور قلبی کاوشوں سے اوپر اٹھ کے روحانی ڈومین میں جا کے تو الہام الہی ہے اور خدا تعالیٰ کی وحی کا نور ہے جو آپ کے ساری ذہنی اور قلبی اور روحانی ترقیات کو اپنے حصار میں لیتا ہے اور پھر خود آگے بڑھنے کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جواب کے طور پر صراط مستقیم پہ ساتھ لے کے چلتا ہے۔ یہ سارا فنومینا ایک ٹھہری ہوئی تمکنت اور سنجیدہ طبیعت کا متقاضی ہوتا ہے۔ اچھل کود، ہڑبونگ، جلوس جس بھی مقدس نام پر برپا کیے جائیں، اس کے نتیجے میں کبھی اس طرح کا ٹھہراؤ اور اس طرح کی تمکنت وہ نصیب نہیں ہوتی۔ وقتی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ عبید اللہ علیم صاحب نے ایک دفعہ ایک جملہ صحافت اور ادب کی بحث میں عرضاں فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ اخبار جو وہ ایڈیٹر صاحب تھے اس وقت جو جن سے گفتگو چل رہی تھی، تو کہتے ہیں یہ آج تو 10 روپے کا ہے، مگر کل اس میں جوتے لپیٹ کے لے جائے جائیں گے بازار مرمت کروانے کے لیے۔ تو اس سے جو روزمرہ صحافتی لٹریچر ہے اس کی تنقیص مراد نہیں ہے۔ اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فوری نوعیت کی ہوتی ہیں، کچھ ہیں جن کا انسانی ذہنوں اور زمانوں کے اوپر دیر پا اثر ہوتا ہے۔ کتاب کا تعلق اسی سے ہے۔ میں مذہب کے نام پر خون کتاب میں سے پیش کر رہا تھا۔ بہت ڈرتے ڈرتے اس کو شروع کیا تھا کہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب 5 منٹ دی گل کرو، 10 منٹ چ گل مکاؤ، اور ٹک ٹاکر کہتے ہیں کہ وہ 59 سیکنڈ میں بات ہونی چاہیے۔ تو یہ سارے کے سارے جو میں تو ان کو گدڑ ٹپوشیاں ہی کہوں گا، یہ ہیں ملٹیپلیکیشن کے فنامینانز۔ اس ملٹیپلیکیشن کے اینڈ پہ جا کے وہی پزل گیم تو آپ کو نصیب ہو سکتی ہے، لیکن ذہنوں اور دلوں کو تسکین کا سامان مجھے تو ابھی تک ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اگر آپ میں سے کسی کے علم میں آیا ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اس کے اب 127 صفحے پورے ہو چکے ہیں۔ 230-31 صفحے کی کل کتاب تھی۔ اگا نیڑے آ گیا تو پیچھے رہ گیا دور۔ تو وہی بات ہے کہ اب اس کا اینڈ جو ہے وہ قریب آ رہا ہے اور ابتدا سے ہم آگے نکل آئے ہیں، کافی دور آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ پیش کرنے اور آپ کو یہ سننے کی اور اس طرح اس میں دلچسپی قائم رکھنے کی توفیق دے۔ اور میری دعا اور خواہش ہے کہ کتاب پیش کرنے کا یہ سلسلہ آخری نہ ہو بلکہ پہلا ہو، اور ساتھ وہ لوگ تیار ہوں جو اسی طرح اچھا پڑھیں اور ٹھہر کے بات کریں، اور ان کو شخصیت اور ایک پرسن سے آزاد ہو کر ان کی پیشکش کے اوپر کان دھرنے والے ناظرین دنیا بھر میں مہیا رہیں اور ان کی تعداد بڑھتی رہے۔
چیپٹر ہے، اس کا عنوان ہے تشدد کے کچھ اور شاخسانے، مرزا طاہر احمد صاحب کی کتاب مذہب کے نام پر خون، اس کا تسلسل میں ہم کچھ حصہ پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہے نیا چیپٹر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی جو تصویر مولانا مودودی نے کھینچ رکھی ہے، اسے دیکھ کر ایک تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ تصویر ہر غیر مسلم کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ مودودی صاحب کے اسلام کا تصور سودا کے اس جملے میں سمٹ آتا ہے، لانا بے گنچے میرا قلمدان۔ سودا ایک حجب گو شاعر تھے، اور جب کسی مخالف سے اپنی مرضی منوانا مقصود ہوتی تو سننے میں آیا ہے کہ دھمکی کے طور پر یہ فقرہ کہا کرتے تھے، مولانا کے اسلامی تصور کا، یعنی مولانا مودودی کے اسلامی تصور کا ٹیپ کا مصرع بھی کچھ اسی قسم کا بنتا ہے، لانا بے گنچے میری تلوار۔ بس ابھی ان کی تلوار کی دھمکی ختم نہیں ہوئی، اور ابھی تشدد کے کچھ اور شاخسانے باقی ہیں۔ ہر چند سبک دست ہوئے بت شکنی میں، ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں اور۔ جب تشدد کا چکر ایک مرتبہ چل پڑا تو تشدد کے سوا اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اب سنگ گراں راہ میں یہ آیا ہے کہ اس بھیانک تصور کو پیش کرنے کے بعد تبلیغ کے تو سارے دروازے بند ہو گئے۔ چوہے دان میں تو چوہا اس وقت پھنسا کرتا ہے جب اسے متنبع نہ کیا گیا ہو، مگر یہاں تو وہ متنبع کر دیا گیا ہے، اور پیدائشی مسلمانوں کا حال بھی وہ دیکھ چکا ہے۔ عبادات کی قواعد بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہیں، مذہب کے نام پر خون ریزی ہوتی بھی اس نے دیکھ لی، اور بغاوت کی عام تعلیم سے بھی واقف ہو گیا۔ پھر وہ کیا ایسا ہی سر پھرا چوہا ہے، انورٹڈ کاماز میں، کہ ضرور چوہے دان کے اندر آئے گا؟ این بیشہ مبرگماں کہ خالص باید کے پلنگ خفتہ باشد۔ اس کا مجھے ترجمہ نہیں آتا، کسی کو آتا ہوگا تو وہ کمنٹس میں فارسی دان میں سے لکھ دیں۔ ویسے اس میں انہوں نے تھوڑی تحریف بھی کی ہے، وہ انورٹڈ کاماز میں باید اور این کے لفظ ہیں۔ درست شعر جس کے بھی ذہن میں ہوا وہ کنٹریبیوٹ فرما سکتے ہیں۔ ہمسایہ کا حق مگر یہ سنگ گراں، بظاہر کیسا ہی کوہ گراں کیوں نہ نظر آئے، مودودی صاحب کی پرتشدد پالیسی کے سامنے یہ سب روکیں ہیچ ہیں اور خسِ راہ کی طرح اڑ جاتی ہیں۔ چنانچہ غیروں کے لیے آپ ایک 3 نکاتی پروگرام تجویز فرماتے ہیں۔ اس کا پہلا جز حقوق ہمسائیگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چوہا اگر ہمارے پاس نہیں آ سکتا تو ہم تو چوہے کے پاس جا سکتے ہیں۔ آپ ہمسایہ کافر ملکوں پر حملہ کرنے کی ایک وجہ جواز پیش فرماتے ہیں جو آپ ہی کے الفاظ میں سننے کے لائق ہے۔ انورٹڈ کاماز میں مولانا مودودی صاحب کا فرمان ہے، حقیقت جہاد صفحہ 63 سے لیا گیا ہے، کہ اسلام یہ انقلاب ایک ایک ملک یا چند ملکوں میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں برپا کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ ابتداً مسلم پارٹی کا فرض یہی ہے کہ جہاں جہاں وہ رہتے ہوں وہاں کے نظام حکومت میں انقلاب پیدا کریں، لیکن ان کی آخری منزل مقصود ایک عالمگیر انقلاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں مجھے بھی مولانا سے اتفاق ہے کہ اسلام کی آخری منزل مقصود ایک عالمگیر انقلاب کے سوا کچھ نہیں، مگر اختلاف یہ ہے کہ انقلاب سے مولانا کی مراد بعین ہی اشتراکی انقلاب سے ہے، حتیٰ کہ نعرہ بھی وہی ہے، مگر میرے نزدیک اسلام کی آخری منزل مقصود ایک روحانی عالمگیر انقلاب رونما کرنا ہے۔ مولانا کا اسلامی انقلاب قدم بقدم اشتراکیت کی ڈگر پر چل رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک جگہ گزارش کی تھی، اگر آپ مسلم پارٹی کی بجائے کمیونسٹ پارٹی پڑھنا شروع کر دیں تو مجال ہے کہ کوئی اشتراکی سمجھ سکے کہ لینن کی آواز ہے یا کہ مودودی صاحب کی۔ اشتراکی انقلاب کی بنیاد بھی ذات پر مبنی نہیں، عدل پر ہے،
اور مودودی صاحب کا انقلاب بھی اسی مرکزی تصور کے گرد بلکہ اسی کے بہانے گھومتا ہے۔ جناب یہ فکرہ بھی نوٹ فرمائیں کہ مودودی صاحب کا انقلاب بھی اسی مرکزی تصور کے گرد بلکہ اسی کے بہانے گھومتا ہے۔ اسلام کی اور اسلام کی نشأت ثانیہ کی بنیاد اور اس کو مرکز مان کر اپنی اصلاح کرنا ایک اور چیز، اور اس کو بہانے اور جواز کے طور پر گھڑ کے سامنے رکھ کے پھر لوگوں کی گردنیں ناپنا ایک دوسری چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک لفظ میں ایک پوری فلسفی الٹا کے دکھا دی ہے مرزا طاہر احمد صاحب نے کہ مودودی صاحب کا انقلاب بھی اسی مرکزی تصور کے گرد بلکہ اسی کے بہانے گھومتا ہے۔ اور حد یہ ہے کہ وجہ جواز بھی دونوں کی ایک ہی سی ہے، اور ہمسائے کے حقوق کا تصور بھی بعین ہی ایک ہے۔ دیکھیے مودودی صاحب فرماتے ہیں حقیقت جہاد صفحہ 64 پر کہ انسانی تعلقات و روابط کچھ ایسی ہماگیری اپنے اندر رکھتے ہیں کہ کوئی ایک مملکت بھی اپنے اصول اور مسلک کے مطابق پوری طرح عمل نہیں کر سکتی جب تک کہ ہمسایہ ملک میں بھی وہی اصول و مسلک رائج نہ ہو۔ لہٰذا مسلم پارٹی کے لیے اصلاح عمومی اور تحفظ خودی دونوں کی خاطر یہ ناگزیر ہے کہ کسی ایک خطے میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنے پر اکتفا نہ کرے۔ اب وہ جو کابل میں طالبان حکومت کی خواہشیں اور اس کے نتیجے میں تحریک طالبان پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، اور ان کے خلاف گورنمنٹ کی پاکستان کی گورنمنٹ کے کہنے کے باوجود کوئی اقدام نہ کرنا، اور بالآخر حکومت پاکستان کو یہ اس طرف مولڈ ہونے کی طرف لانا کہ آپ ہی ان کو عام معافی کا اعلان کر دیں، یعنی وہ جو آپ کے پاس پہلے کر چکے ہیں وہ بھی ٹھیک تھا، اور ایک دفعہ عام معافی کر دے کے کلین چٹ دیں اور آئندہ بھی جو کرتے ہیں وہ کرنے دیں۔ چونکہ ہمسائیگی ہے تو ہمسائیگی میں تو پھر وہی طالبانائزیشن ہوگی، تو کابل کی حکومت کی امیر المومنینیت قائم رہ سکے گی۔ آپ نے یہ ہمسایہ ملکوں کے حقوق کے بارے میں مودودی صاحب کا اسلامی تصور ملاحظہ فرما لیا کہ اس میں اور اشتراکی تصور میں کیا کوئی فرق ہے؟ اس سوال پہ غور کیجئے اور اگلی گفتگو اگلے ایپیسوڈ میں پیش کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔